ابوظہبی کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد النہیان کا دورہ پاکستان۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم نے ایئر بیس پر برستے بادلوں میں معزز مہمانوں کا استقبال کیا۔ ولی عہد کے ساتھ وزراء، اعلیٰ حکام اور کاروباری شخصیات پر مشتمل وفد بھی اسلام آباد پہنچا۔ وزیر اعظم ہاؤس میں مہمانوں کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ دونوں ملکوں کے درمیان 5 معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں کی تقریب۔ وزیر اعظم شہباز شریف، ولی عہد شیخ خالد، آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور وفاقی وزراء موجود تھے۔ دونوں ملکوں کے درمیان بینکنگ اور کان کنی کے شعبے میں تعاون کا معاہدہ، ریلوے کے شعبے میں 2 مفاہمتی یادداشتوں اور انفراسٹرکچر کے لیے سرمایہ کاری کی دستاویز کا تبادلہ ہوا۔ ابوظہبی کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد النہیان کی ایوان صدر آمد۔ صدر آصف علی زرداری، خاتون اول آصفہ بھٹو اور چیئرمین پی پی بلاول نے خیر مقدم کیا۔ معزز مہمان کی صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات، پاکستان اور UAE کا 2 طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ، کاروبار، انفراسٹرکچر، ثقافت اور عوامی روابط بڑھانے کی ضرورت پر زور۔ صدر مملکت نے معزز مہمان کو نشان پاکستان کے اعزاز سے نوازا۔ شیخ خالد بن محمد النہیان کو وزیر اعظم اور نائب وزیر اعظم نے الوداع کیا۔ I will discharge my duties and perform my functions honestly. وفاقی کابینہ میں توسیع، 24 نئے وزیروں نے حلف اٹھا لیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کابینہ کے نئے ارکان سے حلف لیا۔ حنیف عباسی، معین وٹو، مصطفیٰ کمال، سردار یوسف، اورنگزیب کچھی، رانا مبشر، رضا حیات ہراج، طارق فضل چودھری، علی پرویز ملک، شزا فاطمہ، جنید انور، خالد مکسی اور پیر عمران شاہ وفاقی وزیر بن گئے۔ ملک رشید، کھیل داس کوہستانی، طلال چودھری، بیرسٹر عقیل ملک، ارمغان سبحانی، عبد الرحمن کانجو، بلال اظہر کیانی، مختار بھرت، شزرا منصب، اون چودھری اور وجیہہ قمر نے بطور وزیر مملکت حلف اٹھایا۔ پرویز خٹک، محمد علی اور ڈاکٹر سید توقیر شاہ مشیر بن گئے۔ ترقی کا سفر مکمل نہیں ہوگا جب تک صوبے اس میں شریک نہ ہوں۔ لیگی قائد نواز شریف کی خیبر پختونخوا کے تنظیمی امور پر پارٹی رہنماؤں سے گفتگو، کہا ملک میں سیاسی استحکام اور پالیسیوں کا تسلسل ترقی کے لیے ناگزیر ہوتا ہے۔ جب بھی ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوا، اسے سیاسی بحرانوں میں دھکیلا گیا۔ نون لیگ حکومت نے ایک بار پھر ملک کو بحرانوں سے نکالنے کا بیڑا اٹھایا۔ موجودہ حکومت نے معیشت کو بحالی کے راستے پر ڈالا ہے۔ صدر آصف علی زرداری اسلام آباد سے لاہور پہنچ گئے۔ ذرائع کا کہنا ہے صدر مملکت کی نواز شریف اور مریم نواز سے ملاقات متوقع ہے۔ پیپلز پارٹی کو پنجاب میں درپیش مسائل پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کرنے کے لیے اہم فیصلے کیے جانے کا امکان۔ ملاقات میں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر بھی موجود ہوں گے۔ رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج پشاور میں ہوگا۔ چاند کی رؤیت کے لیے تمام زونل ہیڈ کوارٹرز میں بھی اجلاس ہوں گے۔ رمضان المبارک کے دوران سندھ اور خیبر پختونخوا میں اشیاء خورونوش کی قیمتوں پر نظر رکھنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی مصنوعی مہنگائی پر سخت کارروائی کی ہدایت۔ علی امین گنڈاپور نے اشیاء خورونوش کی مانیٹرنگ کے لیے کمیٹی قائم کر دی۔ کمیٹی ذخیرہ اندوزی اور مصنوعی قلت کے خلاف کریک ڈاؤن کرے گی۔ کالج کے لڑکے لڑکیاں آن لائن منشیات آرڈر کرتے ہیں۔ ہم خود تعلیمی اداروں میں جا کر منشیات نہیں دیتے، انہیں مخصوص مقام پر ڈیلیوری دی جاتی ہے۔ منشیات کے مقدمے میں گرفتار ساحر حسن کے انکشافات، بتایا طلباء و طالبات سے دوستیاں کر کے انہیں ویڈ کے نشے کی عادت لگائی جاتی ہے۔ ایس پی شعیب میمن نے کہا شہر میں ویڈ کی فروخت میں 2 بڑے گروپ ملوث ہیں۔ ایک گروپ کیلیفورنیا، دوسرا ایران سے ویڈ منگواتا ہے۔ ویڈ فروخت کرنے والا کوئی شخص ملک سے باہر نہیں گیا۔ 20 کردار روپوش ہیں۔ قتل اور منشیات کیس پر پیش رفت سے متعلق وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اہم اجلاس طلب۔ کراچی پولیس چیف، DIG CIA اور SSP SIU حکام کو بریفنگ دیں گے۔
مصطفیٰ عامر قتل کیس میں گواہ غلام مصطفیٰ نے ملزم ارمغان کو شناخت کر لیا۔ گواہ ارمغان کے بنگلے پر صفائی کا کام کرتا تھا۔ ملزم ارمغان اور شیراز کے جسمانی ریمانڈ میں 5 روز کی توسیع۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے ملزمان کے طبی معائنے اور آئندہ سماعت پر تفتیش مکمل کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ تفتیشی افسر نے بتایا ارمغان کے تشدد سے زخمی ہونے والی لڑکی مل گئی، زوما کا ڈی این اے کرانا ہے۔ دوران سماعت ملزم ارمغان نے جج سے کہا میرا ریمانڈ نہ دیں، پولیس تحویل میں نہیں جانا چاہتا، کھانا نہیں ملتا، اذیت دی جاتی ہے۔ کیس کی تفتیش کے لیے ڈی آئی جی سی آئی اے مقدس حیدر کی سربراہی میں 6 رکنی جے آئی ٹی بنا دی گئی۔ کمیٹی ملزم اور اس کے سنڈیکیٹ کی مجرمانہ سرگرمیوں کی نشاندہی کرے گی۔ اگر میری پرائورٹی منشیات کو پکڑنا نہیں ہے تو ایز اے حکمران میرے لیے بہت بڑی نااہلی ہے۔ ہم سوسائٹیز میں یہ سوسائڈ بامبرز کریٹ کر رہے ہیں، یا ہم سوسائٹیز میں اس طریقے کے زومبیز کریٹ کر رہے ہیں جو کسی بھی وقت کہاں پہ کسی کو بھی مار سکتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں منشیات کی وجہ سے زومبیز پیدا ہو رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں نوکریاں، سیاست، سب کچھ ہوتا رہے گا، سب سے پہلے منشیات کو روکنا ہوگا۔ مصطفیٰ قتل کیس جیسے واقعات کی دہائی گزشتہ 1 سال سے دے رہا ہوں۔ آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کے 6 سال مکمل۔ 27 فروری دشمن کا غرور خاک میں ملانے کا دن۔ 26 فروری کو بھارت نے جبہ میں دہشت گردوں کے ٹھکانے تباہ کرنے کا دعویٰ کیا۔ 27 فروری کو پاک فضائیہ نے آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کا آغاز کیا۔ JF-17 تھنڈر اور F-16 نے مقبوضہ کشمیر میں 6 اہداف کو لاک کیا۔ بھارتی فضائیہ نے افراتفری میں اپنا ہی ہیلی کاپٹر مار گرایا۔ پاک فضائیہ نے 2 بھارتی طیارے مار گرائے۔ ونگ کمانڈر ابھی نندن کو پکڑا۔ امن کی خاطر ابھی نندن کو 1 مارچ کو رہا کر دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پیغام میں کہا پاک فضائیہ نے دشمن کو بتا دیا پاکستان اپنی سرحدوں کی حفاظت کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز کا مسلح افواج کو خراج تحسین۔ خصوصی پیغام میں کہا آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ بھارت کی بلا جواز جارحیت کا ایک منظم اور نپاتلا رد عمل تھا۔ Whenever Indians will try to do an adventure, اس کی start up یہیں سے ہوگا. Some false flag operation leading into, the buzzword of surgical strikes and then leading towards some kind of adventurism. بھارت نے سرجیکل اسٹرائک کے نام پر ڈرامہ رچایا۔ بھارتی کمانڈرز کو بھی اندازہ تھا کہ نام نہاد اسٹرائک کا منصوبہ ناکام رہے گا۔ پاکستان کا ایئر ڈیفنس نیٹ ورک بہترین ہے۔ پاکستان جیسی خود مختار اور نیوکلیئر ریاست کو چیلنج کیا تو منہ توڑ جواب بھی دیا۔ عرض وطن کو بری نظر سے دیکھنے والے کو 27 فروری 2019 سے بڑا جواب دیں گے۔ بھارتی پائلٹ ابھی نندن کے طیارے کو مار گرانے والے ایئر کموڈور نعمان علی خان کا پروگرام آف دی ریکارڈ میں خصوصی انٹرویو۔ کہا پاک افواج ہر طرح کی روایتی اور غیر روایتی جنگ کے لیے تیار ہیں۔ ایئر کموڈور نعمان علی خان کہتے ہیں دنیا مانتی ہے پاکستان ایئر فورس کی ٹریننگ ورلڈ کلاس ہے۔ ہم نے آپریشن کے دوران ایسے اہداف لاک کیے اور واضح پیغام دیا کہ ہم ہٹ کر سکتے ہیں۔ ریڈار سسٹم کے ذریعے بھارت کے تمام طیارے ہماری نظر میں تھے۔ دشمن کے مائنڈ سے پوری طرح واقف تھے، اسی لیے بھارتی طیاروں کو ٹریپ کیا۔ طے کر لیا تھا کہ کون سے طیارے کو ہٹ کرنا ہے اور کس کو چھوڑنا ہے۔ جو وار فائٹنگ کا ایکو سسٹم تھا اس پر مکمل عمل کیا اور کامیابی ملی۔ اسکول سے تو یہ ریسکیو کی گاڑیاں ہمارے پاس آئی ہیں تو ان کا بہت شکریہ، انہوں نے ہمیں ریسکیو کیا۔ ایبٹ آباد، مانسہرہ سمیت بالائی علاقوں میں برف باری۔ نتھیا گلی میں ہر سو سفیدی چھا گئی۔ سڑکوں پر برف جمع ہونے سے سیاحوں کی گاڑیاں پھنس گئیں۔ انتظامیہ سڑکوں سے برف ہٹانے میں مصروف۔ سیاحوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت۔ ملک کے مختلف شہروں میں بادل برسنے سے جاتی سردی لوٹ آئی۔ لاہور میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری، ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی۔ شہری موسم کو انجوائے کرنے کے لیے گھروں سے باہر نکل آئے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں 3 دن سے کبھی ہلکی کبھی تیز بارش۔ بھیگے موسم نے جاتی سردی کو بریک لگا دی۔ چترال میں بارش سے موسم سرد۔
کوئٹہ سمیت بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش، سکھر اور گرد و نواح میں ہلکی بارش کے بعد جاتی سردی لوٹ آئی۔ چیمپئنز ٹرافی میں مایوس کن مہم بارش کے ساتھ ختم، پاکستانی ٹیم ایک میچ بھی نہ جیت سکی۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ایونٹ کا آخری میچ بارش میں بہہ گیا۔ 3 میچز کے بعد میزبان ٹیم 1 پوائنٹ حاصل کر سکی۔ گرین شرٹس کو ہوم گراؤنڈ پر اعزاز کے دفاع کا موقع ملا۔ میزبان ٹیم سب سے پہلے باہر ہوئی۔ نیوزی لینڈ نے پہلے میچ میں شکست دے کر دھچکا دیا۔ بھارت نے دبئی میں امیدیں ہی ختم کر دی۔ پاکستان نے چیمپئنز ٹرافی کی تاریخ میں تیسری بار گروپ میں آخری نمبر پر فنش کیا۔ دوسری بار ٹیم ایک میچ بھی نہ جیت سکی۔ شرمناک کارکردگی پر کپتان رضوان کے نئے وعدے، کہا نیوزی لینڈ کے دورے پر اچھا پرفارم کرنے کی کوشش کریں گے، ٹرائی سیریز اور چیمپئنز ٹرافی میں ہونے والی غلطیوں سے سیکھیں گے۔ دوسری ٹیموں سے موازنے کے لیے بینچ اسٹرینتھ بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ اسسٹنٹ کوچ اظہر محمود بولے، مسلسل تبدیلیوں سے ٹیم کی پرفارمنس متاثر ہوئی۔ کھلاڑی 2 میچ میں پرفارم نہ کریں تو کہا جاتا ہے ٹیم سے نکال دو۔ پلیئر سے پرفارمنس لینے کے لیے مسلسل موقع دینا بھی ضروری ہے۔ 88 میں انڈر 19 کا یوتھ ورلڈ کپ کھیلا تھا۔ اچھا، جب سے میں یہ سن رہا ہوں لانگ ٹرم پلاننگ کر رہا ہوں، دیکھا کبھی نہیں۔ شارٹ ٹرم کا پوچھیں تو پیرا شوٹ کے ذریعے جو پلیئر آ جاتے ہیں نا، بابر ہے، رضوان ہے، شاہین ہے، ہاں ان کو T20 سے بالکل سائڈ پہ کر دیں۔ ٹیسٹ میچز کے لیے ان کو کہیں آپ تیاری کریں، ٹیسٹ میچز کھیلیں۔ طویل مدتی منصوبہ بندی کا دعویٰ کئی سال سے سن رہے ہیں۔ طویل مدتی منصوبہ بندی نہیں دیکھی مگر پیراشوٹ سے کھلاڑی آتے ضرور دیکھے۔ اسٹار کرکٹر باسط علی کا ہر لمحہ پرجوش میں اظہار خیال، کہا کپتان رضوان نے قوم کے سامنے اپنی ہار کو تسلیم کیا، اب وہ نیوزی لینڈ کے خلاف اچھی پرفارمنس کا کہہ رہے ہیں۔ دنیا ملکی سیریز نہیں ICC ایونٹس کو دیکھتی ہے۔ کامران اکمل بولے، بابر اعظم، رضوان، شاہین آفریدی کو اب T20 نہیں کھیلنا چاہیے، انہیں ٹیسٹ کرکٹ کھلائی جائے۔ متبادل کھلاڑی چاہیے تو PCB کو فیصلے لینا پڑیں گے، نئے کھلاڑیوں کو موقع دیں گے تو ہی بات بنے گی۔ اداکارہ اری چودھری بنی مہمان، کیا معصومانہ سوالات کا سامنا۔ مصطفیٰ چودھری نے روپ دھارا جاوید میاں داد کا، عادی کے ساتھ مل کر خوب ٹہٹہے بکھیرے۔ چیمپئنز ٹرافی میں افغانستان کی تاریخی فتح پر کابل سمیت ملک بھر میں زبردست جشن، ہزاروں کی تعداد میں منچلے سڑکوں پر نکل آئے، جی بھر کر خوشیاں منائیں، بزرگ بھی جھوم اٹھے۔ آتش بازی کا شاندار مظاہرہ۔ سابق بھارتی کرکٹر عرفان پٹھان نے روایتی افغان پگڑی اور کرتا شلوار پہن کر افغان جلیبی پر ڈانس کیا۔ افغانستان نے اعصاب شکن مقابلے کے بعد انگلینڈ کو چیمپئنز ٹرافی سے ناک آؤٹ کیا۔ انگلش ٹیم 326 رنز کے تعاقب میں 317 رنز پر ہمت ہار گئی۔ ابراہیم زدران 177 رنز کی ریکارڈ ساز اننگز پر میچ کے ہیرو رہے۔ چیمپئنز ٹرافی میں گروپ آف ڈیتھ سے انگلینڈ باہر، آسٹریلیا، جنوبی افریقہ اور افغانستان میں سے ایک کی مزید چھٹی ہوگی۔ قذافی اسٹیڈیم میں کل چیمپئنز ٹرافی کا میچ کوارٹر فائنل بن گیا۔ آسٹریلیا یا افغانستان جو جیتا سیمی فائنل میں انٹری دے گا۔ جنوبی افریقہ اور انگلینڈ کا میچ کراچی میں ہوگا۔ پروٹیاز میچ جیت کر جگہ بنا سکتے ہیں۔ آسٹریلیا ہار گیا تو پروٹیاز میچ ہار کر بھی رن ریٹ پر کوالیفائی کر سکتے ہیں۔ بلاول بھٹو کو اس ملک کا وزیر اعظم بنانا ہے اور ہم نے کسی سے منت کر کے بلاول بھٹو کو وزیر اعظم نہیں بنانا۔ ہم نے اپنی ہمت سے، اپنی جوش سے، اپنی دلیری سے، اپنی محنت سے بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنانا ہے۔ گورنر پنجاب نے وزیر اعظم بلاول بھٹو کے نعرے لگوائے۔ جھنگ میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے سردار سلیم حیدر خان نے کہا، کسی سے منت کر کے نہیں، اپنی ہمت، محنت، جوش اور دلیری سے بلاول کو وزیر اعظم بنانا ہے۔ پیپلز پارٹی شہیدوں کی پارٹی ہے جس نے ملک کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو پھانسی پر لٹکے تو اس کی وجہ ختم نبوت کا تحفظ تھا۔
گزشتہ 16 سالوں کی بدترین اور کرپٹ ترین حکمرانی ہے. وائٹ پیپر کی تیاری ہے, انشاءاللہ باقاعدہ ہم رمضان کے بعد شائع کریں. MQM پاکستان کا رمضان کے بعد سندھ حکومت کے خلاف وائٹ پیپر لانے کا اعلان. فاروق ستار کہتے ہیں کراچی کے سرکاری ریٹائرڈ ملازمین کے واجبات ادا نہیں کیے جا رہے. وارننگ دیتے ہیں 25 ارب کے واجبات ادا نہیں کیے تو وزیر اعلیٰ ہاؤس پر دھرنا ہوگا. ان کو آٹے دال کا بھاؤ یاد دلائیں گے. سندھ کے سینئر وزیر شرزیل انعام میمن کا ترکی بترکی جواب. بولے کسی وائٹ پیپر سے خوف زدہ نہیں, ہم خود ایک حقیقت نامہ جاری کریں گے. MQM اپنی سیاسی ساکھ کھو چکی, ان کا اس وقت کوئی وجود نہیں. فاروق ستار سمجھتے ہیں 25 ارب غائب ہو گئے تو ثبوت فراہم کریں. ہم پر تنقید سے پہلے حقائق اور اعداد و شمار کا مطالعہ کر لیں. خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے روشن مستقبل کارڈ اور سہارا کارڈ پروگراموں کا اجرا. وزیر اعلیٰ نے 5 سے 16 سال تک کی عمر کے یتیم بچوں کے لیے ماہانہ رقم 5 سے بڑھا کر 10,000 کر دی. 9,000 یتیم بچوں کو ہر ماہ وظیفہ ملے گا. سہارا کارڈ کے تحت 45 سال سے زیادہ عمر کی بیوہ خواتین کی مالی مدد کی جائے گی. رقم 5,000 سے بڑھا کر 10,000 کرنے کا اعلان. 15,000 بیوہ خواتین پروگرام سے مستفید ہوں گی. علی امین گنڈاپور نے کہا صوبے میں بے سہارا اور مستحق افراد کا ڈیٹا جمع کرنا شروع کر دیا ہے. ہمارے لیڈر کا ویژن فلاحی ریاست کا قیام ہے. دیکھیے چیلنجز بہت بڑے ہیں اور ہم اپنی جو 1 ایئر کی پرفارمنس ہے اس پر تیاری کر رہے ہیں اور ہمارا جو کچھ ہم نے اس پہ پازیٹیو کام کیے ہیں وہ سب ہم میڈیا کے ساتھ انشاءاللہ اگلے ویک میں شیئر کریں گے. جلد اپنی 1 سالہ کارکردگی میڈیا کے سامنے پیش کریں گے. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں وسائل محدود ہیں لیکن 50 سے 60 ہزار خاندانوں کو راشن دیں گے. بلوچستان ویسے کسی کو یاد نہیں آتا, جب دھماکے ہوتے ہیں تو سب کو بلوچستان یاد آ جاتا ہے. بلوچستان کے صحافی مشکل حالات میں کام کر رہے ہیں, صحافیوں کو بے روزگار نہیں ہونے دیں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کے موقف کی تائید کر دی. کابینہ کے پہلے اجلاس سے خطاب میں کہا افغانستان سے انخلا کے وقت اربوں ڈالرز کے ہتھیار چھوڑ دیے گئے. افغانستان امریکہ کا چھوڑا ہوا اسلحہ دنیا کو فروخت کر رہا ہے. اپنا چھوڑا ہوا اسلحہ افغانستان سے واپس لیں گے. پاکستان بین الاقوامی سطح پر امریکی فوج کے انخلا کے بعد اسلحہ افغانستان چھوڑنے کا معاملہ اٹھاتا رہا ہے. یورپی یونین امریکہ کو نقصان پہنچانے کے لیے بنی تھی. امریکی صدر نے یورپ پر بھی 25% ٹیرف عائد کرنے کی دھمکی دے دی. کابینہ کے پہلے اجلاس میں ٹرمپ نے کہا یورپی یونین کافی حد تک اپنے مقصد میں کامیاب رہی, ہم سے بہت فائدہ اٹھایا لیکن اب میں صدر ہوں. یورپی کمیشن نے سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا کسٹم ڈیوٹی پر ہمارا جواب بھی فوری اور مضبوط ہوگا. یورپی یونین دنیا کی سب سے بڑی آزاد تجارتی منڈی ہے, یہ امریکہ کے لیے ایک اعزاز ہے. اسرائیل نے تاخیر کے بعد فلسطینی قیدی رہا کر دیے. رات کے فلسطینی قیدیوں کی بسیں مغربی کنارے رفح اور خان یونس پہنچی تو لوگ پیاروں کو دیکھ کر خوشی سے نہال ہو گئے. فلسطینی حکام کا کہنا ہے رہائی پانے والے 50 سے زائد قیدی شدید زخمی تھے. حماس نے بھی رات کو اسرائیلی یرغمالیوں کی 4 لاشیں ریڈ کراس کے حوالے کی.